ابو جہل لعین میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اپنی مٹھی کے اندر چند کنکر کو بند کیے ہوئے حاضر بارگاہ رسالت ہوتا گئے اور کہتا گئے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ پیغمبر اعظم ہیں تو مجھے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ بہت مشہور ہے، سنا ہے نا؟ ایک بار اور سنو، مجھے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے بتایا کیا کہا تھا؟ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں اس مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اچھا ایسا؟ ہاں تو کافر اس سے اچھی کیا بات ہے؟ حضور یہی بتائے کہ آپ کون ہیں؟ سرکار نے اشارہ ابرو فرمایا، پتھر کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ چھوڑ کر پھینک کر بھاگ گیا، جادو ہے جادو ہے جادو، معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریز باتیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مردے بولتے ہوئے زندہ ہو جائیں تو یہ کمال تو ہے، لیکن جس کے پاس زبان نہ ہو اگر وہ بولنے لگے تو یہ کمال کے اوپر والا کمال۔ وہ کہتے ہیں نبی اردو نہیں جانتے، نبی یہ نہیں جانتے، نبی فارسی نہیں جانتے، نبی کو انگریزی نہیں آتی، نبی کو یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا۔ ارے چپ اور سوچ، میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ اردو ہندی نہیں بلکہ جس کو بولنا نہیں آتا حضور اس کی بھی زبان سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ نے معجزے، ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں معجزے دکھائے، ہر نبی کو دلیل نبوت کے طور پر معجزہ عطا کیا گیا، دلیل نبوت کے طور پر، یعنی کہ نبوت کی دلیل معجزے کو بنا کر بھیجا گیا۔ ہر نبی نے معجزے دکھائے، ہر رسول نے معجزے دکھائے۔ کتابیں تو دی گئی تھی، توریت بھی تھی، زبور بھی تھی، انجیل بھی تھی، اور چوتھا قرآن۔ کیا زور سے کہو؟ قرآن بھی تھا۔ اللہ کی خیر ہے اور تمہاری خیر ہے کہ تم نے کہہ دیا قرآن، ورنہ ابھی چھڑ جاتی کچھ اور۔ چوتھا نمبر کس کیا ہے؟ قرآن۔ یہ چوتھا نمبر ہے تو، لیکن یہ سب سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے نبی سب سے اخیر میں تشریف لائے لیکن امام الانبیاء ہیں، فخر الرسل ہیں، قائد المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، ہر نبی کو دلیل نبوت کے طور پہ معجزہ دیا گیا، کتابیں بھی دی گئی تھی، توریت، زبور، انجیل، قرآن سب دیا گیا تھا، لیکن معجزہ کیوں دیا گیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ معجزہ اس لیے دیا گیا تھا، کچھ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ دماغ سے جاننا چاہتے ہیں۔ جو دماغ سے جاننا چاہتے ہیں ان کو کتاب دے دی گئی، اور جو دیکھنا چاہتے تھے ان کو معجزہ دکھا دیا گیا۔ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو جو کام انبیاء کرام کے سر تھا وہ آج ان کی امت کے سر ڈال دیا گیا، اور امت میں دو طبقے پیدا فرمائے گئے، ایک وہ کہ جو جاننا چاہیں وہ علماء کے پاس آ جائیں، اور جو دیکھنا چاہیں وہ اولیاء کرام کے پاس آ جائیں، جو جاننا چاہیں وہ جلال الدین رومی کے پاس آ جائیں، اور جو دیکھنا چاہیں وہ شمس تبریز کے پاس آ جائیں، جو جاننا چاہیں وہ امام غزالی کے پاس آ جائیں، اور جو دیکھنا چاہیں وہ غوث جیلانی کے پاس آ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کرو گے تو پھر انبیاء کرام کے معجزے کا کیا کرو گے؟ اگر تم انبیاء کے معجزے کو مانتے ہو تو تمہیں ماننا ہوگا کہ وہ بھی حق ہے، اور ولی سے جو چیز صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، یہ بھی حق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ جہاں جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے، جہاں جہاں علم یقینی نہیں، علم سنی جہاں جہاں تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں وہاں ولی کا مشاہدہ کام کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک دیوانہ ہے رومی کی درسگاہ کے سامنے کھڑا ہے، کون رومی؟ حضرت امام جلال الدین رومی، جو اپنے وقت کے علم و فضل کی جلال تھے، جو الہیات پڑھانے میں ایسے ماہر تھے، فلسفے میں الہیات موضوع بڑا عظیم موضوع ہوا کرتا ہے، بڑا نازک موضوع ہوتا ہے، غیر مطمئن ذہنوں کو شکوک و شبہات سے دور کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ امام جلال الدین رومی ایسے بادشاہ علم و فن تھے، طلباء کو فن پڑھا رہے ہیں، طلباء سوال
ایسا موضوع ہے کہ ذرا سا بھی مدرس اگر پھسل جائے تو طلبہ ایمان اور عقیدے سے چلے جائیں گے. ایسا کٹھن موضوع پڑھا رہے ہیں اور اس درسگاہ کے سامنے ایک دیوانہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے رومی کیا کر رہے ہو, رومی کیا کر رہے ہو؟ امام جلال الدین رومی کہتے ہیں دیوانے جا جا جا, یہاں تیرا کوئی کام نہیں ہے, جا کسی جنگل میں چلا جا, مجنون کی موت نے صحرا کو خالی کر دیا ہے, تیری ضرورت ہے وہاں, اور جا وہاں اس جگہ کو پر کر, تیری یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے, جا تیرا یہاں پر کوئی گزر نہیں, یہ مکتب ہے, یہ کتب خانہ ہے, یہ درسگاہ ہے, یہ مدرسہ ہے. اللہ اکبر. جب اتنا کہا ایک نگاہ پر جلال اٹھتی ہے, کتب خانے میں آگ لگ جاتی ہے. دوسری روایت ہے نگاہ اٹھائی اور کتب خانے کو حوض میں ڈال دیا. اب رومی تڑپ گئے, حضور یہ کیا؟ کہا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے, تم اللہ کو کتابوں میں دیکھتے ہو اور ہم اپنے دل کے آئینے میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں. حاضرین محترم, جلال الدین رومی نے اعتراف کیا, قدم تھام لیے اور ان جملوں کے ساتھ اعتراف کیا, مولوی ہرگز نہ شد ملا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. کیا کہا کہ مولوی اس وقت تک نہیں ہو سکتا, عالم اس وقت تک نہیں ہو سکتا, مفتی اس وقت تک نہیں ہو سکتا, فقیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا, ملا روم وہ مولوی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریز اللہ کے ولی کی غلامی نہ کر لے. مولوی ہرگز نہ شد ملا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. میں صحیح لوگوں کی توجہ چاہوں گا, بڑے لکھے لوگوں کی توجہ چاہوں گا, جہاں پر علم کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے ولایت کی منزل کا آغاز ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کچھ لوگ رٹ لگاتے ہیں شریعت یہ ہے, طریقت کچھ اور ہے, شریعت کچھ اور ہے. امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضور شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا شریعت اور طریقت میں فرق نہیں ہے, شریعت زینہ ہے, طریقت جلوہ بالائے بام ہے. تم زینے سے اوپر چڑھو اور جلووں کا مشاہدہ ہو جائے وہ طریقت بن جاتی ہے. تم نماز پڑھو, سجدہ کرو, یہ شریعت ہے, اور اگر سجدے میں تمہیں رب ذوالجلال کی تجلیوں کا نظارہ ہو جائے یہ طریقت بن جاتی ہے. پتہ چلا کہ شریعت طریقت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور طریقت شریعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. جھوٹا ہے وہ شخص جو شریعت کو ایک طرف رکھ کے طریقت کی رٹ لگائے. اپنے ذہن کو قریب کرو, میں تم کو اس شہنشاہ جینا کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں, اس شہنشاہ اولیاء کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں, اس پیر پیرا کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جو صرف ولی نہیں تھا بلکہ ایک عالم ربانی بھی تھا. صرف ولی نہیں تھا, یہاں پر علم تو تھا ہی لیکن طریقت کے بھی ایسے چشمے پھوٹتے تھے کہ قیامت تک تمام طریقت والوں کو اس فیض بغداد سے فیض ملتا رہا. علم و فضل کے بادشاہ, زندگی بھر مدرسہ کی رٹ لگائی ہے, خانقاہ کہیں نہیں ملے گا, جبکہ غوث پاک سے بڑی خانقاہ ہے کسی کی نہیں, غوث پاک سے بڑی خانقاہ نہیں, غوث پاک سے بڑا پیر نہیں, لیکن کہیں پر خانقاہ کا ذکر نہیں. ہر جگہ مدرسے کا ذکر, مدرسے کا ذکر, مدرسے کا. کوئی مریض بھی پہنچ جائے فرماتے تھے جاؤ عبد القادر کے مدرسے کی گھاس کھا لو, اللہ تم کو شفا دے دے گا. عبد القادر کے کہاں کی مدرسے کی گھاس کھا لو, مریض کھا لیتا تھا, جا کر شفا مل جاتی. سبحان اللہ, پتا چلا مریضوں کو شفا بھی مدرسے سے دے رہے. خانقاہوں میں, مدرسوں میں زبانیں سنبھالی جاتی ہیں, زبان کو درست کیا جاتا ہے, اور خانقاہوں میں دل کو درست کیا جاتا ہے. جس کا دل ہی دل درست ہو, زبان درست ہو ہی نہیں, کیسا ہوگا؟ جس کی زبان ہی درست ہو, دل بالکل ناپاک ہو, تو کوئی فائدہ. تو اپنے دل کو بھی درست رکھنا ہے اور اپنی زبان کو بھی درست رکھنا ہے. جب تم اپنی زبان کو درست رکھو گے, اپنے دل کو بھی درست رکھو گے, تو یہی طریقہ غوث اعظم بن جائے گا, یہی طریقہ امام غزالی بن جائے گا, یہی طریقہ غریب نواز بن جائے گا, یہی طریقہ قطب مدار بن جائے گا, یہی طریقہ اعلیٰ حضرت بن جائے گا, اور یہی طریقہ مفتی اعظم ہند بن جائے گا, طریقہ امانت اعلیٰ حضرت بن جائے گا.
और एक मिसाल के जरिए गौसे पाक का इल्म साबित करूं। वालिद गिरामी ने इसको लिखा है अपनी जगह किताब में, अर्ज किया है गौसे पाक इतने बड़े आलिम थे कि कोई भी मसाला उनकी बारगाह में आ जाता था, एक रात से ज्यादा अपने पास नहीं रखते थे। इस तरफ सवाल होता था वसी भाई, दूसरी तरफ फौरन जवाब लिखकर दे दिया। ऐसे आलिम रब्बानी थे, सैकड़ों हजारों इराक के मुख्तलिफ इलाकों से आपकी बारगाह में फतावा आया करते थे। हजरत शेख अब्दुल रज़ाक ताजुल असफिया शहजादे गौसे आज़म लिखते हैं और फरमाते हैं कि मेरे वालिद की बारगाह में एक ऐसा फतवा आया कि जिसका जवाब उलमाए इराक और मुफ्तियान इस्लाम न दे सके। वो मसला क्या था? मसला ये था कि एक शख्स ने कसम खाई है कि अगर वो ऐसी इबादत करे कि जिसकी इबादत में कोई दूसरा शरीक ना हो, अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो उसकी बीवी पर तीनों तलाक। मुझे आप बताओ, नमाज आप पढ़ते हो, क्या ये दावा कर सकते हो कि दूसरा नमाज नहीं पढ़ सकता? बोलो। ज़कात देते हो, क्या कह सकते हो कि दूसरा ज़कात नहीं दे रहा है? नफल पढ़ते हो, क्या कह सकते हो दूसरा नफल नहीं पढ़ रहा है? दुनिया में करोड़ों मुसलमान बसते हैं, तुम नमाज पढ़ रहे हो, सकता है दूसरा भी पढ़ रहा हो, तुम रोजा रखे हो, सकता है दूसरे ने भी रखा हो। तो कोई ऐसी इबादत नहीं है कि जो हम अकेले कर लें। बात समझ में आ रही है ना? अब उलमा के पास जब ये मसला गया तो सबके कान खड़े हो गए, भाई तो बड़ा टफ मसला, उसकी बीवी पर तो तलाक हो गई, कोई ऐसी इबादत नहीं है जो वो अकेले कर ले और बीवी को तलाक से बचा ले। लेकिन कहा चलो शेख अब्दुल कादिर के पास इस मसले को ले चलो, हो सकता है वहां से कोई जवाब मिल जाए। कब कहोगे सुभान अल्लाह? जब गौसे पाक की बारगाह में फतवा गया ना, तो गौसे पाक मुस्कुरा पड़े और कलम उठाते और लिखते हैं और कहते हैं जाओ उससे कह दो वो मक्के शरीफ चला जाए, तवाफ की जगह को खाली करे और तने तन्हा काबतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए और अपनी कसम को पूरा करे और अपनी बीवी को घर में रखे। सुभान अल्लाह। जब काबतुल्लाह के तवाफ के साथ चक्कर ये शख्स तने तन्हा पूरा कर लेगा तो दुनिया में दूसरा काबा नहीं है, कोई ऐसी इबादत नहीं कि अब उस इबादत में दूसरा शरीक हो जाए। वालिद गिरामी कहते हैं नहीं कर पाए हल उस दौर के मुफ्ती मुहद्दिस भी, किया उस मसले को किया हल, किया वो मसला हल, देखो फतवा गौसे आज़म का, किया वो मसला हल, देखो फतवा गौसे आज़म का। ऐसा आलिम रब्बानी थे, सुभान अल्लाह। एक नसरानी में और एक मुसलमान में बहस हो गई। मुसलमान अपनी दलीलों के साथ अपने नबी की अज़मत बयान कर रहा और नसरानी अपनी दलीलों के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नबी की तारीफ बयान कर। आखिर में जब नसरानी के पास कुछ नहीं बचा तो उसने मुसलमान से कहा कि मेरे नबी ने बड़े मुर्दे जिंदा किए हैं, तुम बताओ तुम्हारे नबी ने भी कोई मुर्दा जिंदा किया? गौसे पाक गुजर रहे थे, रुक गए। जब देखा कि कोई इसके पास जवाब नहीं है, रुक गए और रुक के कहते हैं मेरे नबी की बात करते हो, उनका तो बड़ा मकाम है, उनका अदना मुअजिज़ा ये है कि हम जैसे गुलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। ठीक है, एक पुराने कब्रिस्तान में ले गया और कब्रिस्तान में जो सबसे पुरानी कब्र नजर आई, कहा ठीक है अगर आप अपने दावे में पक्के हैं तो आप इस कब्र वाले मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं। इतना कहना था। गौसे पाक ने कहा तेरे नबी क्या कहते थे? उसने कहा मेरे नबी तुम बिइज़्निल्लाह कहते थे। हजरत गौसे पाक भी तुम बिइज़्निल्लाह कहा और मुर्दा अपनी हालत में कब्र फटी जिंदा हो गया। गौसे पाक के कदम छूटे और उनके मसलक में दाखिल हो गया, उनकी बयात कर ली, उनसे मुरीद हो गया और उनके नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर इल्म की सरहद खत्म होती है वहाँ से विलायत की मंजिल का आगाज होता है और शहंशाह विलायत का नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। महीने भर, पूरे महीने उनकी नियाज, उनकी फातिहा, उनका लंगर चलता है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आपने उनकी नजर सिर्फ देवों तक छोड़ दी, बिरयानी तक छोड़ दी, उनकी सीरत पर अमल नहीं किया तो यकीनन उनकी जिंदगी पर और उनके मिशन पर ये सबसे बड़ा जुल्म होगा। समझ रहे नहीं? समझ देखे खाने के साथ साथ और पाक की सीरत को मत भूल जाना, ठीक है ना? अरे भूल जाओगे, भूल जाना, अरे ना भूल जाना तो मत भूल,
جھوٹوں پر. اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹ مت بولو. اور غوث پاک تو تمہیں دیکھ ہی رہے وہیں سے بیٹھے بیٹھے. غوث پاک کے مشن سے ذرہ برابر مت ہٹنا, ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا, تمہارا ایمان سلامت رہے گا, ایمان کے ساتھ عقیدہ سلامت رہے گا, عقیدے کے ساتھ تمہارے جذبات کنٹرول میں رہیں گے. اور اگر اعلیٰ حضرت کا دامن چھوڑ دیا تو کہیں سینہ پھاڑو گے, کہیں سر نوچو گے, کہیں بال نوچو گے, کہیں تلواریں مارو گے, کہیں رسی مارو گے, کہیں کچھ کرو گے, کہیں کچھ کرو گے. تمہیں لوگوں نے تو ان کی تعداد بڑھائی ہے نا, تمہیں لوگوں نے ان کی تعداد بڑھائی. تم محرم میں اپنے گھروں پہ بیٹھا پھر دیکھتے کتنے تعداد تم نے بڑھائی. مت کرو, یہ غوث پاک کا مشن نہیں ہے. ارے یار عاشورہ جو امام حسین کا محرم کا عاشورہ ہوتا ہے, مجھے بتاؤ کہ غوث پاک نے منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ جس طریقے سے غوث پاک نے 10 محرم سیلیبریٹ کیا تھا ویسے ہی تم سیلیبریٹ کرو تو آرام میں رہو گے. اور اگر آج کے طریقے کو اپناؤ گے تو تمہارا بھی چین غائب ہو جائے گا اور دوسرے لوگوں کا بھی چین غائب کر دو گے. پھر ڈنڈے اولیں گے تمہارے اوپر جیسے اول رہے ہیں, کہیں کے نہیں رہ جاؤ. غوث پاک نے جیسے عاشورہ منایا تھا, غوث پاک کے آقا کا نام امام حسین ہے, غوث پاک کے آقا کا نام مولا علی ہے, غوث پاک کے آقا کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے. تو اپنے آقاؤں کا جس انداز سے غوث پاک نے دن منایا ہے ویسے ہی تم دن مناؤ تو تم قادری رہو گے اور اس دعا کے حقدار رہو گے. قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر, قدرت نما کے واسطے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.